بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے نماز حاجت، نماز استخارہ، نماز تحیۃ الوضو اور نماز تحیۃ المسجد کے فضائل۔ نماز حاجت، جب کسی کو کوئی حاجت پیش آئے تو وہ اللہ کی تائید و نصرت کے لیے کم از کم 2 رکعت نفل بطور حاجت پڑھے۔ ان دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا باعث برکت ہے۔ 4 رکعت بھی ادا کر سکتا ہے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ طریقہ: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ میں اس کے 2 طریقے ملتے ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، بزار اور طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالی یا کسی انسان کی طرف کوئی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت میں تحفہ درود پیش کر کے یہ دعا مانگے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لدنیا الا غفرتہ ولا ہمن لا فرجتہ ولا حاجتن ہی لک رضن الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ ترمذی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل، حاکم، ابن خزیمہ، بہقی اور طبرانی نے باروایت حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو اس کی حاجت برآری کے لیے 2 رکعت نماز کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تلقین فرمائی، جس کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اپنی حاجت برآری کے لیے اسی طریقے سے 2 رکعت نماز کے بعد دعا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اللہم فشفعہ فی۔ نماز استخارہ: اگر کوئی شخص کسی جائز کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا چاہتا ہو تو 2 رکعت نماز استخارہ پڑھے۔ ان 2 رکعت میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ یہاں اپنی حاجت کا ذکر کرے: خیر لی فی دینی و معاشی و معادی وعاقبت امری فاقدرہ ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ۔ یہاں اپنی حاجت کا ذکر کرے: شر لی فی دینی و معاشی و معادی وعاقبت امری
فصرفہ انی وصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام معاملات میں استخارے کی اس طرح تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی سورت تعلیم فرماتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو اپنے رب سے اس میں 7 بار استخارہ کر، پھر جس کی طرف تمہارا دل مائل ہو تو اس کام کے کرنے میں تمہارے لیے خیر ہے۔ بہتر ہے کہ استخارہ پیر کی رات سے شروع کریں اور 7 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ خواب میں علامات نظر آئیں گی جس میں مثبت یا منفی اشارہ مل جائے گا۔ نماز تحیۃ الوضو، وضو کے فوراً بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب اور باعث خیر و برکت ہے۔ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن خزیمہ میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کرنے کے بعد ظاہر و باطن کی کامل توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو داؤد، بخاری، مسلم اور احمد بن حنبل نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز تحیۃ المسجد، یہ مکروہ اوقات کے علاوہ مسجد میں داخل ہونے پر پڑھی جاتی ہے، جو 2 رکعت پر مشتمل ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس نماز کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بخاری نے کتاب الصلاۃ، کتاب التہجد اور مسلم نے کتاب الصلاۃ المسافرین میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔